السلام علیکم خواتین و حضرات، نوید اشفاق آج کی بات کے ساتھ۔ آج کا موضوع ہے دیوالیہ سے پہلے۔ پاکستان آج کل دیوالیہ کے قریب ہے، تو اسے دیوالیہ سے بچانے کے لیے چند ایکشن ہمیں لینے ہوں گے، جس میں سب سے پہلے نئے الیکشن ہیں۔ عوام کو لینے دیں کہ وہ کسے منتخب کرتے ہیں، یہ فیصلہ عوام کو لینے دیں، اور جیسے ہی نئی حکومت آتی ہے تو کرپشن کے خلاف ایک قانون، باقاعدہ قانون بنائیں، جیسے کہ دنیا کے کافی سارے ممالک میں ہے، چائنا میں ہے کہ کرپشن کی سزائیں جو ہیں وہ سزائے موت تک ہونی چاہیے۔ اور اگر ہمیں اپنی عدالتوں پہ ابھی اعتبار نہیں ہے تو پاکستان میں جیسے فوجی عدالت ہیں جس میں 2-3 مہینے میں فیصلہ ہو جاتا ہے، تو اس طرز کی عدالتیں بنائی جائیں جس میں ان کا فیصلہ کیا جائے اور فوراً ان کو سزائیں دی جائے۔ اس سے ایک تو یہ کرپٹ عناصر جس میں ہمارے سیاستدان، بیوروکریٹ، اسٹیبلشمنٹ اور عام عوام بھی شامل ہے، تو ان کی کمی ہو جائے گی، اور ان سزاؤں کو دیکھتے ہوئے دوسرے لوگوں کی بھی حوصلہ شکنی ہوگی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کرپشن کو کسی طرح سے ختم کیا جائے۔ دوسری جو ہمیں سب سے پہلے ترجیح دینا ہے وہ انرجی سیکٹر میں ترجیح دینا ہے۔ ہمیں پیٹرول، ڈیزل اور گیس سے، یہ روایتی جو طریقے ہیں ان سے ہٹ کے ہمیں تھرمل پاور، پانی سے بجلی بنائے، ہوا سے، ونڈ ٹربائن سے بجلی بنائے، یا شمسی توانائی، سولر انرجی سے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے، اور اس سے اپنے ملک کی ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے موجودہ حکومت نے امپورٹ پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، گو کہ یہ شاید ان کی مجبوری ہے کہ ہمارے پاس اس حد تک ڈالر نہیں ہے کہ ہم امپورٹ کر سکیں، تو یہ پابندی اسی طرح سے ہی امپورٹ پہ لگائیں۔ صرف وہ چیزیں آپ امپورٹ کریں جو کہ آپ کو ایکسپورٹ کرنے میں مدد دے، مطلب را مٹیریل یا وہ مٹیریل جو کہ ایکسپورٹ کے لیے ضروری ہے وہ آپ امپورٹ کریں۔ باقی ہم یا بہت ضروری جو چیزیں ہیں وہ آپ امپورٹ کریں، باقی اسی طرح اس پہ پابندی ہو۔ اور ایکسپورٹ، آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستانی ایک زرعی ملک ہے، اور اس میں ہماری جو بیسک پیداوار ہے گندم، چاول، گنا، کپاس، تو اس کی پیداوار کی طرف دوبارہ دھیان دیا جائے۔ اور صنعتیں ہماری آلریڈی موجود ہے، ہمارے پاس ورکر موجود ہیں، ہنرمند موجود ہیں، تو ایکسپورٹ کو ہمیں جو ہے فوراً جو ہے اس کو بحال کرنا ہے، اور ایکسپورٹر کو جو بھی سہولیات چاہیے وہ گورنمنٹ ان کو مہیا کرے، تو اس سے ہم جو ہے اب بہت جلد اس کرائسس سے، اس مسئلے سے ہم نکل سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے قریبی پڑوسی ممالک ہیں جن سے ہم بارڈر شیئر کرتے ہیں، انڈیا، افغانستان، چائنا، ایران، اور آگے چل کے رشیا اور دنیا کے دوسرے ممالک، ان سے اپنے تعلقات کو بہتر کریں۔ ہماری خارجہ پالیسی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم کسی سے بھی دشمنی نہیں
चाहें हमें यूरोप से, अमेरिका से और बाकी ममालिक से भी अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए। ख़ास तौर पर मैं बात करूँगा कि जो सार्क तंजीम है, जिसमें साउथ एशिया के 8 ममालिक हैं, इसे बिल्कुल यूरोपीय यूनियन की तर्ज पे इसकी बहाली की कोशिश करनी चाहिए और इंडिया से ख़ास तौर पे अपने ताल्लुकात को बेहतर करें। और इंडिया से जब ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, एक एग्रीमेंट होना चाहिए, पीस एग्रीमेंट इंडिया के साथ आप करें और उसके बाद अपने फ़ौज को और उसके बजट को आप 40 to 50% जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। ये सारे अखराजात जब आपके बच जाएंगे तो फिर आप सेहत की तरफ, तालीम और तरबियत की तरफ आप वो बजट इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे तालीम की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे टेक्निकल तालीम देना चाहिए। 8वीं जमात के बाद या 6ठी जमात के बाद जैसे भी आप प्राइमरी करते हैं, 6ठी जमात से आप टेक्निकल तालीम दें ताकि बच्चों को अपनी अपनी फील्ड में बेसिक टेक्निकल तालीम हो तो वो उसमें महारत हासिल करके और रोज़गार के मौके मैसर आ सकते हैं। कंप्यूटर का ज़माना है तो कंप्यूटर की तालीम बच्चों को दें। तो इस बहरान से अगर ये सारे काम हम कर लेते हैं तो इस बहरान से हम निकल सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके लिए हमें 5 साल, 10 साल या 20 साल की ज़रूरत है। ये सारे काम जो मैंने अभी आपको बताया है, ये 3 महीने के अंदर अंदर हम कर सकते हैं। और अगर इन सारी चीज़ों पे अगर हमने अमल कर लिया तो हम 1, 1.5, 2 साल में इस बहरान से बहुत आसानी से ऐसे तरीके से हम निकल सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।